السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا. اور یہ وہ کتاب ہے جو بے مثال ہے، اللہ کا کلام ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہ اس کا مقابلہ کر سکی، نہ آئندہ کر سکے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ قرآن مجید میں شک و شبہ کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ اپنی طرف سے گھڑا ہے، تراشا ہے، بنایا ہے، ارشاد فرمایا لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس بات پر کہ وہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن بنا سکیں، پیش کر سکیں. لا یاتون بمثلہ، اس جیسا کلام یہ نہیں پیش کر سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر یہ سارے مل کر ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن کر کوشش کرے، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پورا قرآن تو بڑی بات ہے. قرآن مجید نے یہ بھی چیلنج کیا کہ اگر تم پورا قرآن نہیں بنا سکتے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، چلو تم سب مل کر اس قرآن کے مقابلے میں 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو. لیکن کون پیش کر سکتا؟ پھر قرآن نے کہا چلو 10 نہیں، فَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَفَأْتُوا سُورَةً بِمِثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول نے خود بنایا ہے، گڑھا ہے، یہ ان کا کلام ہے، منزل من اللہ نہیں ہے، تو تم اس کے مقابلے میں ایک ہی صورت بنا کر پیش کر دو. دنیا نے دیکھا کہ عرب کے وہ بڑے بڑے فصحاء بلغاء جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز تھا، کوشش بھی کی انہوں نے، لیکن ایک صورت نہیں بنا سکے، ایک آیت بھی نہیں پیش کر سکے. تو یہ قرآن اللہ نے وہ بے مثال کتاب ہمیں عنایت فرمائی ہے، عطا فرمائی ہے، جو ہدایت کا سب چشمہ ہے. اور یہ ایسی کتاب ہے
کہ جو اس سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس سے اپنا تعلق اور رشتہ قائم کر لیتا ہے، یہ اسے آسمانوں کی بلندیوں سے بھی آگے پہنچا دیتا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ان لوگوں کو، ان قوموں کو، ان افراد کو اللہ بہت بلند فرما دیتا ہے جو اللہ کی کتاب قرآن سے اپنا تعلق اور رشتہ قائم کر لیتے ہیں۔ وَيَذَرُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اسے پس پشت ڈال دیتے ہیں، یَذَرُ بِهِ آخَرِينَ، ان کو اللہ اس قرآن کی وجہ سے قہر مذلت میں گرا دیتا ہے، اتنی پستی میں گرا دیتا ہے کہ اس سے زیادہ پستی ممکن نہیں۔ عزت کا معیار، بلندی کا معیار، عظمت کا معیار اللہ کی یہ کتاب ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، تو اللہ کی اس کتاب سے وہ تعلق قائم کرو جو ایک سچے بندہ مومن کا ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا لا حسد الا علی اثنین، دنیا میں صرف دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی دوسروں کے لیے قابل رشک ہے، جنہیں دیکھ کر اللہ سے یہ تمنا کرنی چاہیے، یہ التجا اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی اپنے اس بندے جیسا بنا۔ وہ دو خوش نصیب کون ہے؟ رجل آتاہ اللہ القرآن فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ اس قرآن کو صرف تاکوں میں سجا کر نہیں بیٹھ جاتا، یقوم بہی آناء اللیل وآناء النہار، اس کے شب و روز قرآن مجید کے مطابق بسر ہوتے ہیں۔ وہ دن میں جو کچھ بھی کرتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے، جو کام بھی کرنے لگتا ہے، اللہ کے اس قرآن سے وہ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دفتر میں بیٹھا ہے تو وہ قرآن سے پوچھتا ہے کہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوا ہوں میری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، میں نے کس طرح کام کرنا ہے، وہ قرآن سے پوری رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ وہ اگر کسی دکان پر، کارخانے میں، فیکٹری میں کسی جگہ بیٹھا ہے تو اپنی فیکٹری کو، اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو قرآنی آئینے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے یقوم بہی آناء النہار، اس کے دن قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق بسر ہوتی ہے۔ وآناء اللیل، اور وہ کھا پی کر، پیٹ بھر کر رات کو خواب غفلت کا لبادہ اوڑھ کر سو نہیں جاتا، اس کی راتیں بھی
قرآن مجید کے مطابق بسر ہوتی ہے کہ ہم نے رات کیسے گزارنی ہے. وہ سوتا بھی ہے، آرام بھی کرتا ہے، اور رات کو اٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کر کے قیام بھی کرتا ہے. ایک یہ آدمی جسے اللہ نے قرآن عطا کیا اور اس کا دن رات اس کے قرآن کے مطابق بسر ہو رہے ہیں، ایسے انسان کو دیکھ کر اللہ سے یہ تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ جیسا تو نے اسے بنایا ہے ویسا مجھے بھی بنا. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا، دنیا کی دولت دی ہے، وہ اپنے اس مال پر گنجا سانپ بن کر نہیں بیٹھ جاتا. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. وہ اللہ کے دیے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں دن کو بھی خرچ کرتا ہے، رات کو بھی خرچ کرتا ہے. جب کوئی موقع دیکھتا ہے، جہاں کوئی ضرورت محسوس کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا یہ معنی ہے اسے اللہ سے محبت ہے، مال سے محبت ہے. یہ دو آدمی قابل رشک ہیں ان کی زندگیاں. امام کائنات نے فرمایا ایسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں بھی ایسا کرے. قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو اس سے جڑ جاتے ہیں، اسے اپنا امام اور پیشوا بنا لیتے ہیں. یہ قرآن ان کے ایمان کی، دین کی، مال کی، ہر چیز کی حفاظت بھی کرتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مال زکوٰۃ جمع ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتحیات نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو پہرے دار مقرر فرمایا، چوکیدار بنایا کہ ابو ہریرہ یہ جو مال زکوٰۃ جمع ہے تم اس کی حفاظت کرو، کوئی چور، کوئی ڈاکو اسے یا اس میں سے کچھ لے جانے کی کوشش نہ کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رات کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق بیٹھا ہوا اس مال زکوٰۃ کا پہرا دے رہا تھا. اذا دانیات فجعل یحسو من الطعام. اسی طرح اچانک ایک شخص آیا اور اس نے اس مال میں سے، اس غلے میں سے، اس اناج میں سے جو بھی سامان تھا اس میں سے کچھ اٹھا کر باغنا چاہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اٹھا اور میں نے اسے پکڑ لی اور کہا لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. میں صبح تمہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کروں. وہ کہنے لگا دانی وَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَلِي عِيَالٌ. ابو ہریرہ غلطی ہو، حالات نے مجبور کیا، آ گیا، غربت و افلاس کا مارا ہوا ہوں، میں خود
خود غریب ہوں، محتاج ہوں، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، اس مجبوری کے تحت میں آ گیا، آپ مہربانی فرمائیں مجھے چھوڑ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فرحمتہ فخليت سبیلا، اس نے جب میری منت سماجت کی تو مجھے ترس آ گیا، رحم آ گیا، اس سے میں نے وعدہ کیا کہ اگر میں چھوڑ دوں تو آئندہ ایسی حرکت تو نہیں کرو۔ اس نے کہا میری توبہ، میرے بڑوں کی بھی توبہ، میں آئندہ کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ کہتے میں نے اسے آزاد کر دیا، جا۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو اللہ نے مجھ سے قبل ہی رات کا سارا واقعہ آپ تک پہنچا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ رات کو تمہارے چور نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری کہانی سنائی، اس طرح وہ آیا، میں نے اسے پکڑ لیا، پھر اس طرح نے میری منت سماجت کی، مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ انہ سیعود، وہ تم سے وعدہ کر گیا کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا، لیکن وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اگلے دن، اگلی رات پہلے سے بھی زیادہ چوکنا ہو کر بیٹھا، اس انتظار میں کہ وہ آئے گا، اس لیے کہ ہمیں کائنات نے فرمایا وہ آئے گا، ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کا کوئی فرمان اس کی صداقت میں ذرا برابر فرق نہیں آتا۔ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ پہلے دن کی طرح پھر آ گیا، پھر آ کر اس نے وہی حرکت کی، کچھ سامان وہ سارا چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے داؤ لگا کر اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا تم نے کل بھی وعدہ کیا تھا نہیں آؤں گا، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کروں گا۔ اس نے پھر نئے انداز میں منت سماجت کی، اپنی غربت کا، اپنے بچوں کے بھوکے مرد کا، اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا پیشہ ور، داؤ لگانے والے، ان کو باتیں بنانا بہت آتا ہے۔ وہ فلسفہ سے اپنے حالات، اپنی شکل اور اپنا حلیہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کوئی نہ بھی دینا چاہے تو اسے ترس آ جاتا ہے اور وہ دینا چاہیے۔ اس نے بھی ایسے ہی کیا، تو اسے دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں آج نہیں چھوڑ، کہنے لگا ابو ہریرہ غلطی ہوگی، ایک موقع ہو گئے، کیسے بس ترس آ گیا مجھے، اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوا کرتے، چھوڑ دیا۔ اگلے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی تو آپ نے پھر پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ تمہارے چور نے کیا معاملہ کیا تمہارے ساتھ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، آپ نے فرمایا انہ سیعود، وہ وعدہ کر گیا نہیں آؤں گا لیکن وہ پھر آئے گا۔ اب تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے بھی مستعد ہو کر بیٹھے، وہ رات کو آ گیا اور پہلے 2 دنوں کی طرح پھر اس نے وہی حرکت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا، اب وہ منت سماجت کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں 2 دن تو میرے ساتھ دھوکہ کرتا رہا ہے، نہیں آؤں گا نہیں آؤں گا، تو پھر آ جاتے ہو، آج میں تمہیں کسی طرح نہیں چھوڑوں گا، کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے جب دیکھا کہ ابو ہریرہ آج نرم نہیں ہو رہے اور مجھے کسی طور پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے،
پھر اس نے ایک اور حربہ اختیار کہنے لگا ابو ہریرہ اگر تم مجھے چھوڑ دو اور چھوڑ دینے کا وعدہ کر تو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، اگر اس پر آپ عمل کریں گے تو کوئی شیطان اور شیطانی قوت کبھی تیرے قریب نہیں آ سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بتا۔ انہوں نے کہا رات کو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، لا یقربنک شیطان، کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب اس نے مجھے یہ بات بتائی میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا تو میں نے بتایا یہ اس نے مجھے بتایا ہے، تو آپ نے سن کر ارشاد فرمایا انہ صدقک وہو کذوب، جو بات ابو ہریرہ کو تمہیں بتا گیا ہے وہ بالکل سچی بات ہے۔ یہ آیت الکرسی جہاں پڑھ لی جائے، کوئی چور، ڈاکو، شیطان، شر پسند، کوئی دہشت گرد، کوئی نقصان پہنچانے والا قریب نہیں آ سکتا۔ لیکن آیت الکرسی کو آیت الکرسی پر سمجھ کر پڑھا جائے۔ اللہ کا کس طرح تعارف کرایا گیا اس آیت میں، اگر اس کا پتہ چل جائے اور اس کے مطابق انسان کا عقیدہ ہو تو آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اس کی جان کو، اس کے مال کو کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن ساتھ آپ نے فرمایا جو بات بتا گیا وہ سچ ہے لیکن بتانے والا جھوٹا ہے۔ تمہیں پتا ہے یہ 3 دن سے کون آ رہا تھا تمہارے پاس؟ آپ نے فرمایا لا کا شیطان، یہ چور کی شکل میں شیطان آ رہا۔ شیطان آپ سے کوئی ایسی حرکت کروانا چاہتا تھا جس میں کوئی کوتاہی، کوئی لفظ سرزد ہو، لیکن تم اتنے پکے نکلے کہ شیطان کے جال میں پھنسنے کے بجائے الٹا اس کو اپنے جال میں پھنسا دے۔ ایمان اس طرح کا مضبوط ہونا چاہیے۔ آیت الکرسی قرآن کی آیات میں سے سب سے عظیم آیت، یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو اس سے تعلق اور رشتہ قائم کرتا ہے یہ اس کے ایمان کی، اس کے مال کی، اس کی جان کی، اس کی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن رات کے وقت بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ میرا بیٹا یحییٰ نامی قریب سویا ہوا تھا اور ساتھ ہی میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ میں تلاوت میں مصروف تھا تو میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ میرا گھوڑا بہت بدک رہا ہے، اچھل رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے سوئے ہوئے بچے کو رون نہ ڈالے۔ میں اٹھا دیکھنے لگا کہ یہ کیوں بھی دیکھ رہا، مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی، اور جب میں دیکھنے لگا تو وہ بھی گھوڑا بھی آرام سے سکون سے کھڑا ہو۔ میں نے سمجھا کہ جانور بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے۔ میں پھر آ کر قرآن پڑھنے میں مصروف، تلاوت کر رہا ہوں، سورہ بقرہ کی تلاوت جاری۔ کوئی دیر کے بعد گھوڑے نے پھر بھی دیکھنا شروع کیا۔ میں پھر اٹھا، حالات کا جائزہ لیا، مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی، اور جب میں دیکھنے لگا تو گھوڑا ٹھہر گیا۔ میں پھر آ کر کہتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف۔
کچھ دیر کے بعد گھوڑے نے پھر اسی طرح بھٹکنا کودنا شروع کر دیا. اب میں نے تلاوت ختم کی, اٹھا کہ یہ بار بار بھٹک رہا ہے, بات کیا ہے؟ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا, کوئی چیز مجھے نظر نہ آئی. کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو مجھے اپنے اوپر چھتری کی مانند ایک سایہ نظر آیا. میں اس سائے کو بغور دیکھنے لگا تو وہ سایہ اوپر کو جا رہا, میری نگاہوں سے دور ہوتا جا رہا ہے, حتیٰ کہ دیکھتے دیکھتے میری نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو گیا. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رات کو یہ جو واقعہ پیش آیا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے سن کر ارشاد فرمایا اقرا یا ابن الحذیفہ, اقرا یا ابن الحذیفہ, اقرا یا ابن الحذیفہ. اے حسین کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم تلاوت کا سلسلہ جاری رکھتے, قرآن کی تلاوت کرتے رہتے. فرمایا یہ جو تمہیں سایہ نظر آیا تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن, یہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے جو قرآن پاک پڑھنے اور تلاوت کرنے کی وجہ سے زمین پر اتر رہے تھے. اگر آپ تلاوت ختم نہ کرتے, بدستور قرآن پڑھتے رہتے تو یہ فرشتے زمین پر اترتے اور صبح مدینہ والے سارے لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کی زیارت کرتے. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور اگر ضمیر زندہ ہو بعض دفعہ پڑھنے والے اپنی آنکھوں سے اللہ کی اس رحمت کو اترتے ہوئے دیکھ بھی لیتے. اور اگر کسی کی میری طرح روحانیت کمزور ہو, اسے نظر نہ بھی آئے, تو پھر بھی یقینی بات ہے کہ اللہ کی رحمت ان مجلسوں پر, ان افراد پر, ان شخصیات پر نازل ہوتی ہے جن کا اللہ کے قرآن سے تعلق ہے, وہ اسے پڑھتے ہیں, اس کی تلاوت کرتے ہیں. تو یہ کتاب جو اللہ نے ہمیں ہدایت اور رہنمائی کے لیے عطا فرمائی ہے, یہ بڑی عظیم کتاب ہے. اس سے اگر ہم اپنے تعلقات جوڑ لیں تو یہ ہمیں آسمانوں کی بلندیوں سے بھی آگے پہنچا. لیلۃ القدر کا تعلق قرآن سے جڑ گیا تو اللہ نے اس ایک رات کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر قرار دیا. ایک رات. کیوں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, کہ اس رات کا تعلق اللہ کے قرآن سے قائم. تو جو امت جس کی ہدایت کے لیے یہ قرآن اترا ہے, وہ امت اگر اس سے اپنا تعلق جوڑے گی تو اس کو اللہ کتنا مقام عطا فرمائیں گے. اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں. وقت زیادہ ہو گیا ہے یہ خیالی میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پڑھنے, سمجھنے, اس سے صحیح تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس قرآن کے ساتھ جب ہم سچا تعلق قائم کریں گے تو یہ قرآن انشاءاللہ ہمیں اللہ کے اتنا قریب کر دے گا, اتنا قریب کر دے گا کہ اس سے زیادہ قربت کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم. وہ ہمارے ہر موقع پر حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور جن کی تربیت کا نتیجہ ہے یا جن کے حوصلے کا نتیجہ ہے اور جنہوں نے ہمیشہ ایک باپ کی طرح میری تربیت کی اور مجھے ہر موقع پر انہوں نے سمجھایا, ہر موقع پر مجھے انہوں نے رہنمائی کی, میں یقیناً اللہ کی شکر گزاری کے بعد حضرت علامہ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ہر ایک کامیاب انسان کے پیچھے ایک بہت بڑا کامیاب انسان ہوتا ہے. آج اگر مجھے جو بھی کامیابیاں کہیں مل رہی ہیں تو میرے پیچھے علامہ عبدالعزیز حنیف صاحب کا ہاتھ ہے. ان کا ہاتھ ہمارے سر پر ہے, ان کی شفقت ہے, ان کے مشورے ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بھی ہمیشہ ایک وفادار بیٹے کی طرح ان کی بات کو ماننے کی کوشش کی ہے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا ان 18-19 سال کے اندر کہ میں نے حضرت کی کسی بات کو چھوڑا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ہر بات کو ماننا میرے لیے کامیابی کا باعث ہے, کیونکہ جو لوگ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان کو ایک کامیاب انسان کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہمارے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے شخصیات موجود ہیں. ان میں میرے استاد گرامی حضرت مولانا صدیق بالاکوٹی صاحب جو ہر موقع پر میرے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آتے ہیں, اور ان کی شفقت, ان کی محبت, ان کے مشورے, ان کی چاہت نے مجھے بہت کچھ سیکھنا, مجھے بہت کچھ سکھایا ہے. تو سامعین گرامی میں تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے ہیں. حضرت مولانا صدیق صدیقی بالاکوٹی امیر مرکزی جمعیت حدیث آزاد کشمیر, جو کہ گزشتہ دنوں ان کا آپریشن ہوا ہے, بائی پاس کا آپریشن, اور آج پہلی مرتبہ یہ گھر سے باہر آئے ہیں اور ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اسی طرح ہمارے لیے نہایت ہی قابل احترام شخصیت جناب سردار بشیر صاحب ناظم مالیات مرکزی جمعیت حدیث ضلع راولپنڈی وہ ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ سردار صاحب کا آنا قبول فرمائے. اور ہمارے لیے نہایت ہی محترم شخصیت جناب حاجی نیاز احمد صاحب سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت حدیث ضلع راولپنڈی وہ بھی تشریف لائے ہیں. حاجی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاجی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لیں. تو میں اب مختصر سا جو ہمارے جامعہ کا تھوڑا سا تعارف ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو اس جامعہ کے حوالے سے میں گزارش کروں کہ اس کو قائم ہوئے تقریباً کوئی میں جب سے یہاں پر ہوں مجھے 18 سال ہو گئے ہیں, اور میرے بعد اسی ایک کلاس ہماری چلتی تھی حفظ کی, شعبہ حفظ کی, اور اس کے اندر الحمدللہ آج تک تقریباً 83 بچے آج تک حفظ کے شعبے سے فارغ ہو چکے ہیں. اور ہر سال الحمدللہ 5 سے 6 بچے, 7 بچے, 8 بچے الحمدللہ ہمارے یہاں سے شعبہ حفظ کے جو طلباء کا ہے اس سے فارغ ہوتے ہیں. اسی کو دیکھ کر ہم نے مزید بچیوں کا ہم نے شعبہ الحمدللہ آج سے 4 سال پہلے ہم نے وہ شعبہ کھولا یہاں پر طالبات کے حوالے سے, جامعہ اسلامیہ طالبات کے حوالے سے. تو اس طالبات کے شعبے کے اندر الحمدللہ اس ٹائم ہمارے پاس تقریباً 100 کے لگ بھگ بچیاں زیر تعلیم ہیں, اور ان میں 4 شعبے ہمارے کام کر رہے ہیں شعبہ طالبات میں, بچیوں کے شعبے میں. اس میں ایک شعبہ ہے شعبہ کتب کا, یہ فاطمہ المدارس سلفیہ سے ہمارے الحاق ہے, اور ہمارے 2 سال کی تکمیل ہو چکی ہے. تیسرے سال میں ہماری بچیاں جائیں گی, اور الحمدللہ ہماری بچیوں کا رزلٹ بہت اچھا ہے, بلکہ 100% ہماری بچیوں کا رزلٹ آتا ہے. تو ہماری جو معلمہ ہیں اس پر بہت محنت کرتی ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو شعبہ کتب ہمارے یہاں موجود ہے. اس سے آگے شعبہ حفظ ہے. شعبہ حفظ کی 2 کلاسیں ہیں ہمارے یہاں, سیکشن 1 اور سیکشن 2. ان دونوں کلاسوں کے اندر الحمدللہ ہماری دونوں معلمات انتہائی محنت کے ساتھ اور انتہائی لگن کے ساتھ بچیوں کو تعلیم دے رہی ہیں. اور اس مرتبہ اس 2 سال کے اندر یعنی کہ ہماری الحمدللہ 5 بچیاں جو ہیں وہ حفظ کے شعبے سے فارغ ہو رہی ہیں, جن کو اگلے اتوار کے دن 24 تاریخ کو حضرت علامہ صاحب کی بیٹی الہدا اسلام آباد کی ڈائریکٹر ہے وہ تشریف لا رہی ہے, اور وہ انشاءاللہ ان کی چادر پوشی بھی کریں گی اور ان کو سند فراغت بھی عنایت فرمائیں گی. تو آج کا ہمارا یہ پروگرام صرف بچوں کے حوالے سے, جو شعبہ ہمارا یہاں تحفیظ کا ہے, بچوں کا ہے, اس کے حوالے سے ہمارے آج کا پروگرام ہے. تو آج کے ہمارے اس شعبے کے اندر ٹوٹل جو بچے ہمارے آج کے فارغ ہونے والے ہیں وہ الحمدللہ 9 بچے ہیں. ہمارے شعبہ حفظ سے 9 بچے ہمارے اس سال جو ہیں وہ سند فراغت حاصل کریں گے, اور بڑے خوش نصیب ہیں یہ بچے اور ان کے والدین. بہت بڑی سعادت کی بات ہے, جس طرح حضرت نے جمعہ کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑی سعادت کوئی بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی تعلیم کے ساتھ منسلک کر. ساری دنیا کی تعلیمیں اپنی جگہ پر, لیکن میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک جملہ پوری دنیا کی دنیاوی تعلیمات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ جملہ بڑھ کر ہے کیونکہ یہ منزل من اللہ ہے, یہ وحی کا جملہ ہے جو آپ کو بچے, یا دیکھیں نا آپ 10 سال میٹرک کی تعلیم دیتے ہیں
تو 10 سال جو انگریز کی تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں، میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ 10 سال انگریز کی تعلیم حاصل کرنے پر کوئی، میں نہیں کہہ سکتا کہ اس پر کوئی اجر ہے، میں نہیں کہتا اس پر کوئی اجر ہے، انگریز کی تعلیم ہے اور اس پر کوئی اجر نہیں ہے، لیکن 10 سال ہم اس پر لگاتے ہیں، 10 سال اپنے بچے کو لاکھوں نہیں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، مریض ہو جاتے ہیں ہم لوگ اس پر، اور دن رات محنت کرتے ہیں، اور ہر طرح سے ہماری کوشش ہوتی ہے، یہ ٹیوشن لگایا، یہ فلاں کیا، یہ خوب سے خوب تر کی تلاش، اور کتنے لوگ ہیں جو ہمارے پاس پریشان حال کہ پتہ نہیں بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اور اس طرح جو ہے حفظ کا معاملہ ہے، یہاں 2 سال کے بعد لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جی شاہ صاحب 2 سال بچے سے ضائع ہو، بھائی 10 سال میں بچے نے کیا کیا؟ 10 سال میں میٹرک کیا ہے، انگریز کی تعلیم ایک حاصل کی ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کیا ہے اس میں کیا اس نے حاصل کیا آپ یہ بتا دیں؟ اس 10 سال ضائع نہیں ہوئے بچے کے، 10 سال کے اندر میٹرک آج کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے میٹرک کی؟ ایف اے کی، بی اے کی، ایم اے کی حیثیت کوئی نہیں ہے، ڈگریاں لوگ چلا رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں جنہوں نے ایم اے کی تعلیم حاصل کی، لیکن حافظ قرآن آپ یقین جانیں اگر دنیا بھی اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے، لیکن آخرت کے اندر تو ہے ہی سارا کچھ حافظ قرآن ہے، آخرت کے اندر تو مال ہے حافظ قرآن، اس لیے اس تعلیم کے اندر ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، یہاں بالکل آپ ان لمٹ کام دیں گے، یہاں پر بچہ آئے گا 2 سال کے اندر کرے، 3 سال کے اندر، 4 سال کے اندر کرے، 5 سال کے اندر کرے، جب قرآن پاک مکمل کر لے گا تو کیا خیال ہے وہ ناکام ہو گیا ہے؟ اس کی تو ناکامی نہیں ہے، لیکن میٹرک کا بچہ بھی تو فیل ہو جاتا ہے، ہم نہیں کہتے جی ہم نے 8 سال 9 سال برباد کر دیے، پیسے برباد کیے، فیسیں برباد کی، اور آج کے گئے گزرے دور میں آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ الحمدللہ آج کے گئے گزرے دور میں بھی آپ کے حفظ کا شعبہ ہے، آپ کے کتب کا شعبہ ہے، بغیر کسی فیس کے پڑھایا جا رہا ہے، وہاں تو آپ فیسیں دیتے ہیں اور فیسیں باقاعدہ طور پر تنگ آ کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں روپیہ دیتے ہیں، یہاں پر 1 روپیہ بھی لگتا کسی کا، لیکن پھر بھی شیطان اس طرح مائل ہے نہیں ہونے، لیکن نا 1 روپیہ نہیں لگتا کسی کا، ہم کہتے ہیں آپ بچہ چھوڑ جائیں اور حافظ قرآن بچہ رہ جائیں، کھانا بھی ہمارے ذمے، سب کچھ ہمارے ذمے ہیں، ان کے اخراجات بھی ہمارے ذمے ہیں، ان کی رہائش بھی ہمارے ذمے ہے، سب کچھ ہمارے اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے اداروں کو چلانا، لیکن یہ ہے کہ شیطان اس طرف نہیں آنے دیتا، کروڑوں لاکھوں روپیہ ادھر لگا کر، لیکن نتیجہ کچھ نہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ اپنے ذہن اور دل و دماغ کھولیں اور اپنے بچوں کو آپ قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن کا عالم بنائیں، اور قرآن کے حافظ اور عالم بنانے میں جتنا وقت بھی لگ جائے، یقینی بات ہے ایک ایک لمحہ وہ آپ کے لیے بھی سعادت مندی ہے، آپ کے بچے کے لیے بھی سعادت مندی ہے۔ تو 9 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، 9 بچوں کو حضرت جو ہے وہ سند بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ ان کی دستاربندی بھی فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ تھوڑا سا میں جامعہ کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی اخراجات کی بھی تفصیلات بتا دوں کہ ہمارے عملے کے جو اراکین ہیں اس ہمارے مسجد کے مرکزی تدریس واقعین کے اندر اور اس ہمارے مرکز کے اندر جو عملے کے ہمارے افراد ہیں ان کی تعداد 8 ہے، 8 افراد ہیں، ان میں خطیب، قاری، امام قاری صاحب کھڑے ہیں، فیاض کے خادم ہیں، باورچی بھی ہیں، باؤ نور دینی محافظ ہیں، ہم چوکیدار بھی ان کو کہتے ہیں، باقی اوپر 4 معلمات ہیں، ایک کتب کی، 2 حفظ کی اور 1 ناظرے کی، 4 معلمات۔ تو ان 8 افراد کی جو تنخواہ ہے وہ 1 مہینے کی یہ 83,000 روپیہ بنتی ہے، 1 مہینے کی 83,000 ہے، اور یہ سالانہ ان کی تنخواہیں صرف اس مد میں تنخواہوں کی مد میں 9,96,000 روپیہ بنتا ہے جو سالانہ تنخواہ کی مد میں جاتا ہے۔ اس طرح کھانے کے اخراجات ماہانہ 25,000 روپے ہیں، وہ کھانا ہم بچوں کو بھی دیتے ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں، اور اس کے بعد کر جو بچیاں پڑھ کے چلی جاتی ہیں دوپہر کا کھانا ان کو یہاں ہی پر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھروسہ نہ لے کر آئیں، کھانا خراب ہوتا ہے یا لانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ یہیں پر آپ کو کھانا مہیا کیا جائے گا، تو ان بچوں کو بھی کھانا یہیں پر فراہم کرتے ہیں جو بچیاں کھانا چاہیں۔ تو 25,000 روپے ان کا ماہانہ خرچہ ہے، اور یہ 25,000 روپے آٹا چھوڑ کے باہر سے آتا ہے، وہ ایک صاحب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو 25,000 روپیہ یہ ماہانہ خرچہ ہے، 3 لاکھ روپیہ یہ سالانہ خرچہ ہے ہمارے صرف کھانے کا بچوں کا۔ بجلی، گیس کے بل وغیرہ یہ ماہانہ 20 سے 30,000 روپیہ ہے، سالانہ 2 لاکھ روپیہ یہ بنتا ہے۔ مینٹیننس وغیرہ کے اخراجات آپ کو پتہ ہے، اتنا بڑا مرکز ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، نیچے اتنا بڑا مدرسہ بنا ہوا ہے، ہمارا گھر ہے، پیچھے قاری صاحب کا گھر ہے، خادم کا گھر ہے، اوپر پورا ایک نظام ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا گھر ہو تو چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اتنا بڑا مرکز ہے چل رہا ہے، تو اس کو مینٹیننس اس کی ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی چیز ڈیوٹی ہوتی ہے، تو اس پر تقریباً 15 سے 30 18,000 روپیہ ماہانہ خرچہ ہے، اور سالانہ 1.5 لاکھ روپے اس کا خرچہ ہوتا ہے۔ تقریباً سالانہ ہمارا ٹوٹل جو اخراجات ہیں یہ 14,60,000 روپیہ ٹوٹل بنتے ہیں۔ 14,60,000 روپیہ آپ کے اس مرکز کا سالانہ خرچہ ہے تعمیرات کو چھوڑ کر۔ اس سال ہماری جو تعمیرات ہوئی ہیں یہ 26 لاکھ روپے کی ابھی تک ہو چکی ہیں۔ 26 لاکھ روپے کی جو بلڈنگ بنی ہے، 8 کمرے ہیں، کوریڈور ہے،
تو یہ 26 لاکھ روپے ابھی تک اس پر خرچ ہو چکے ہیں. 8 سے 10 لاکھ روپے ابھی اور خرچہ باقی ہے اس بلڈنگ پر, نیچے والی بلڈنگ پر. اور ٹوٹل ابھی تک 1 سال کا جو خرچہ ہوا ہے یہ 41 لاکھ روپے اس سال میں ہمارے اس مرکز میں خرچ ہوئے ہیں. اور 41 لاکھ روپے میں سے 1 روپیہ بھی باہر سے نہیں آیا. حضرت یہ سارے کے سارے یہیں سے ہی انہی لوگوں کا مرہون منت ہے. اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر کہ کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ میں کہیں اور جاؤں. یہ سعادت کہیں اور طرف میں لے جا ہی نہیں سکتا. یہ آپ لوگوں نے پورا کرنا, آپ لوگوں نے یہ پورا دینا ہے, آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ کریں گے تو اپنے لیے کریں گے, نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو پوچھ ہوگی. میں تو ایک آواز لگانے والا ہوں, میرا کام ہے اذان دینا, میرا کام ہے آپ کو بتا دینا, میرا کام ہے آپ کو تعارف کروا دینا. باقی معاملات آپ کے ہیں اور اللہ کے ہیں کہ آپ اس کو کس طریقے سے اپنے گھر کی طرح, اپنے ذاتی اخراجات کی طرح. مسجد کے اخراجات ایسے ہی چلتے ہیں. آپ ہر مہینے کے اندر مسجد کے, مدرسے کے اخراجات میں اپنے اخراجات کے اندر ان کی ایک ریشو رکھتے ہیں کہ یہ میں نے مدرسے کو دینے, یہ میں نے مسجد کو دینے, ہر حال میں دینے, یہ میرے مرکز کے لیے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ ایک 41 لاکھ روپے کا بجٹ ہے سالانہ. اور میں نے آپ کو بتلا دیا کہ 1 روپیہ ہم باہر نہیں جاتے اس کے لیے. قریشی صاحب ضرور کوشش کرتے ہیں اپنے ذاتی معاملات سے, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ مقامی سطح پر یہ ہونا چاہیے. تو یہ ہمارا چھوٹا سا ایک جو اخراجات کا معاملہ تھا یہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. باقی میں اس موقع پر انتہائی مشکور ہوں اپنی جماعت کا, مرکزی جمعیت اہل واقعین کا, جن میں ہمارے جناب محمد اکرم قریشی صاحب ہماری اس واقعین کی جمعیت کے امیر ہیں, اور حاجی محمد حسن صاحب جو ہماری اس یعنی سارے کرتے دھرتے تقریباً اللہ تعالیٰ ان کو خیر عطا فرمائے, وہ دن رات اسی سسٹم میں لگے ہوئے ہیں. بہت ان کی محنت ہے. حاجی محمد حسن صاحب کی 24 گھنٹے مسجد کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, وہ خزانچی بھی ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے محمد اعظم صاحب ناظم اعلیٰ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہماری جماعت ہے. اور میں ہمیشہ فخر سے یہ بات کہتا ہوں, عام طور پر مسجدوں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مولوی کمیٹی سے تنگ ہوتا ہے, کمیٹی مولوی سے تنگ. تو میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ میں کمیٹی سے راضی ہوں. انہوں نے کبھی مجھے کسی کام سے روکا نہیں, ٹھیک ہے. کبھی انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ کریں, ہم آپ کی خدمت گزار ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان لوگوں نے ہمیشہ میرے ساتھ تعاون کیا, میرے ہاتھ مضبوط کیے, میرے حوصلے بلند کیے, اور اس پر الحمدللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ جو ہم نے آپ کو ایک بہت اچھا پروجیکٹ دینا ہے, اس میں ہم نے 5ویں باز بچہ لینا ہے. ایک اور قاری صاحب کا ہم بندوبست کر رہے ہیں, ایک اور قاری صاحب ہم لا رہے ہیں, تو ان کو بھی ہم رکھیں گے. شعبہ حفظ بچیوں کے لیے بھی ہم ایک قاریہ کا اور اضافہ کر رہے ہیں. شعبہ تجوید بھی ہم قائم کر رہے ہیں. شعبہ کتب کو بھی ہم مزید بہتر کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ سال سے ہمارا اس بلڈنگ میں جب ہمارا کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ اس سے کہیں بہتر آپ کے مرکز کے اندر کام ہوگا, اور اس سے کہیں بہتر انشاءاللہ اس کے نتائج بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مرکز کو ہمارے لیے نجات کا باعث بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں گزارش کروں گا جناب حضرت علامہ حنیف صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بچوں کو اپنے دست مبارک سے آپ سند بھی دیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کی دستار بندی بھی کروں. تو سب سے پہلے سب سے پہلے جی جو بچہ جس نے حفظ قرآن مکمل کیا, ماشاءاللہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ قاری صاحب کے کتنے بچے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں 6 بچے ہیں, 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. تو 6 بیٹوں میں سے 3 بیٹے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک دعوت کا ایک عمل ہے کہ بھائی جو خود جو لوگ دعوت دیتے ہیں آپ کو, انہوں نے اپنے بچے بھی اسی کام کے لیے وقف کیے. ایسا نہیں ہے کہ میرا بچہ اسکول یونیورسٹی پڑھتا ہے اور میں آپ کو آپ اپنے بچے کو یہاں داخل کریں. ہمارے بچوں نے بھی یہی پہ تعلیم حاصل کی, آپ کے سامنے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے قاری صاحب کا بچہ ہے عبدالسلام بن غلام اللہ, 2.25 سال میں اس نے حفظ کیا ہے ماشاءاللہ, اور ممتاز پوزیشن میں, فرسٹ پوزیشن میں اس نے جو ہے وہ ماشاءاللہ امتحان میں حاصل کیا. یہ اس کو حضرت کے دست مبارک سے جو بھی حضرت کیا دوسرا بچہ ہے جی محمد عبید اللہ غفاری بن عامر غفاری, 2.25 سال میں اس بچے نے حفظ مکمل کیا ہے. یہ ماشاءاللہ 2 بھائی ہیں اور دونوں بھائی حافظ قرآن ہیں. دونوں بھائیوں نے یہاں پر آ کے حفظ کیا ہماری جامعہ کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. عامر غفاری صاحب موجود ہیں؟ عامر غفاری صاحب جی 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 عامر غفاری صاحب اندر آئیں, اندر آئیں.
یہاں پہ بخاری صاحب ہیں جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو بڑے صاحب. اچھا اس کے بعد جی احسن عبداللہ بن محمد اکرم. احسن عبداللہ بن محمد اکرم یہ ماشاءاللہ ہمارا بیٹا ہے جی. اور اس بچے نے 5 سال میں قرآن حفظ کیا ہے. لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں اس بچے کو کہ 5 سال میں نہ یہ بچہ بھاگا ہے نہ اس کے والدین بھاگے. آپ دیکھ لیں انہوں نے کہا کہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں, 10 سال بھی لگ جائے قرآن کا حافظ بنے گا. اور الحمدللہ بن گیا قرآن کا حافظ, اور یہ کامیاب ہے اللہ کے فضل و کرم سے. کوئی پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس بچے کو والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. محمد حمزہ بن جاوید احمد. محمد حمزہ بن جاوید احمد یہ بچہ جی حمزہ ہمارے پاس, اس نے پورے 2 سال میں حفظ کیا ہے اور ماشاءاللہ اچھی پوزیشن میں اس نے حفظ کیا. اس بچے کو حضرت کے دست مبارک سے اس کی دستاربندی بھی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ بہت سعادت مند بچہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کا باعث بنا. دستاربندی کا طریقہ بھابھی لوگ پگڑیاں نہیں پہنتے, میں تو پگڑیاں پہنتا ہوں بھائی. چلیے اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا ہمارے بیٹے حافظ محمد عبداللہ غفاری, عامر غفاری صاحب کا یہ دوسرا بیٹا ہے. ماشاءاللہ اس نے حفظ مکمل کیا, 2 سال میں حفظ کیا ہے. اللہ تعالیٰ عامر غفاری صاحب آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی سعادت ہے. جب آپ حاجی صاحب آپ بھی کھڑے ہو جائیں ساتھ. بیٹا حاجی صاحب کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے, باوجود ایکسیڈنٹ کی پیٹی سے خود گاڑی چلا کر تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے جزائے خیر عطا فرمائے. قرآن پاک بیٹا, قرآن پاک اس طرح ادھر کھڑے ہوئے ہیں آپ ساتھ بیٹا پیچھے. چلیے اس کے بعد ہے محمد فرحان بن عارف خان. حافظ محمد فرحان بن عارف خان یہ ماشاءاللہ 2 سال میں اس بچے نے حفظ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا حافظ اور عالم بنائے اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے لیے نجات کا باعث بنا دے. سردار صاحب پگڑی بندی پہ کیا بات ہے, زبردست. اچھا اس کے بعد ہے عبد الرحمن بن غلام اللہ. ماشاءاللہ یہ قاری صاحب کا بیٹا ہے, بڑا بیٹا ہے قاری صاحب. کیسے نے 2 سال میں حفظ کیا ہے اور بہت اچھی پوزیشن میں اس نے حفظ کیا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ والدین کے لیے نجات کا باعث بنائے اور ماشاءاللہ بہت صحیح بچہ ہے, بہت صحیح. جو کون سی کلاس میں ہے؟ 9 میں ہے اور انشاءاللہ اس کو میٹرک کے بعد اس کو ہم نے عالم دین بنانے کے لیے مدرسے میں داخل کرنا ہے. اچھا اس کے بعد ہے عثمان اعظم. عثمان اعظم اس بچے نے 3 سال میں حفظ کیا جی ماشاءاللہ اور خیر عطا فرمائے. اس نے ماشاءاللہ یہ عزیز حفیظ عزیر حفیظ اچھا رہ گیا عزیر حفیظ بن عبد الحفیظ. اس بچے نے 3 سال میں قرآن پاک حفظ کیے. اس کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, اس کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے. عبداللہ کدھر ہے بھائی؟ عبداللہ آ جاؤ. یہ قاری صاحب کا بچہ بالکل یہ نہیں کہ اس نے تقریباً حفظ مکمل ہی کر دیا ہے, قریب پہنچ گیا ہے. اور جو حضرت تشریف لائے تو ان کے ہاتھوں سے جو ہے اس کو دستار بندی کرواتے ہیں. سند ابھی نہیں دیتے کیونکہ مکمل نہیں ہوا,
لہٰذا دستار بندی ہو جائے، کیونکہ ایک صورت بھی حفظ کر لے تو حفظ تو ہو گیا. کیا خیال ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت دے. میں آپ تمام حضرات کو مشکور ہوں، آپ حضرات آپ نے رکھی، اور اللہ تعالیٰ حضرت آپ کو مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں. تو ہمارے لیے، ہمارے جامعہ کے لیے، اور خاص کر ہمارے جو سید رفیق صاحب ہیں، ان کے بھائی جو ہیں، وہ ان کا دعا ہے. ان کو 3 اور افراد ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، تو سب حضرات حضرت مولانا صدیق صدیقی والا کوٹی کیونکہ خود بھی بیمار ہیں، تو بیمار کی دعا جو ہے وہ زیادہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو آپ کے لیے دعا فرما دیں. حضرت